صحیح بخاری کی روایت نمبر 3009، حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو بہت سارے سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تیرے لیے بہتر ہے کہ ایک بندے کو تو راہ راست پر لے آ۔ اور اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی اونٹ سمجھے جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لینڈ کروزر کی قیمت ہے، اسی طرح اس زمانے میں سرخ اونٹوں کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے پکا عزم کر لیں، ارادہ نہیں، عزم کر لیں پکا۔ جس طرح پکا عزم کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آفس جانا ہے، اتنے بجے جانا ہے، نہیں جاؤں گا تو باس کھچائی کرے گا، اسی طرح یہ پکا عزم کریں کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے شامل حال ہوگی۔ فجر کی نماز با جماعت کچھ دوست ادا نہیں کر سکتے تو شکایت ہے ان کو، کیا کریں جی؟ تو میں کہتا ہوں فجر کی نماز چھوڑنے پر، جماعت چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں ان کو سامنے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز چھوڑ دی گویا ساری دنیا اس سے چھین لی گئی اور وہ اکیلے تنہا کھڑا ہے۔ جب یہ عقیدہ دل میں ہوگا، حضور کے فرمان پر تمہیں یقین ہوگا، تو لازمی بات ہے تم فجر کے لیے بستر پر نہیں رہو گے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے۔ بعض دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہمت تو بڑی کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ تو پیارے، اس کے اٹھنے کے لیے، فجر میں اٹھنے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے، اپنے ذہن میں فجر کی نماز کی اہمیت بٹھائیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فجر کی نماز کی جماعت چھوڑ دے، اس لیے ان فضائل کو مد نظر رکھیں تو فجر میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی بات کو، کسی بندے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلی بات کا حکم دیتے ہو، تو گویا تم اس مومن کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اس کے ایمان کو، اس کی طاقت کو بڑھا رہے ہو۔ اور جب تم کسی بری بات سے روکتے ہو تو یاد رکھو اس کی وجہ سے منافق خاک آلود ہو رہا ہے، منافق پریشان ہو رہا ہے، لہذا منافق کو پریشان کریں، مومن کو تقویت اور اس کو طاقت بخشیں۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ایک دوسرے کو بڑی بات کا حکم کرتے رہو، بری بات سے روکتے رہو، حتی الامکان روکو، حتی الامکان دعوت دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا، تم پر عذاب آئے گا، تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پرانا کپڑا وہ میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھا کرو، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو، کلمہ کی کثرت کیا کرو، اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تر و تازہ ہوگا، تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اگر مردوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورتیں بری ہیں، عورتوں میں یہ برائیاں ہیں، تو پیارے آپ ان برائیوں کی لسٹ بنائیں اور اپنی بیٹیوں کی بحیثیت باپ ایسی تربیت کریں کہ آپ کی بیٹی میں ان برائیوں میں سے کوئی برائی نہ ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بیٹی اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گی اور پھر لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل بن جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 481، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس طرح عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اسی طرح مومن کو تقویت دیتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں ہاتھ میں ڈال کر یوں نقشہ کھینچ کے بتایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں، اسی طرح مومن کو تقویت دے، تب حقیقی معنی میں یہ مسلمان کہلائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 996، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے بدبخت اور گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے متحدوں کا خرچہ روک لے۔ بس جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، خرچہ روک دیا، حالانکہ اس کے پاس جمع پونجی بھی ہے، وافر مقدار ہیں، وسائل ہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے کنجوسی کرتا ہے۔ باہر دوستوں کے پاس تو پارٹیاں منائے گا لیکن گھر والوں پر خرچ روک دے گا، متحدوں پر خرچ روک دے گا۔ یہ بندہ بڑا بدبخت ہے، بڑا گنہگار ہے یہ انسان۔
سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی اور ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور دین اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ دین اسلام میں حیا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ جو بندہ حیا والا ہے، گویا الحیاء شعبۃ من الایمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، حیا دار ہونا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔